چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف خاتون جج دھمکی کیس کی سماعت سول جج محمد مرید عباس نے کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف چودھری عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ بیرسٹر سلمان صفدر مصروفیت کے باعث عدالت پیش نہ ہو سکے۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر رضوان عباسی عدالت میں پیش ہوئے۔ رضوان عباسی نے کہا کہ میں دلائل دینے کو تیار ہوں۔ اگر وکیل صفائی کی موجودگی میں دلائل دینے ہیں تو تاریخ دے دیں، جس پر جج مرید عباس نے ریمارکس دیے کہ دلائل سلمان صفدر کی موجودگی میں ہی ہوں گے۔ جس دن چیئرمین پی ٹی آئی کا کیس ہوتا ہے اور کوئی کیس نہیں سن سکتا، آج بھی فری بیٹھا ہوں۔ میں ہائی کورٹ کو مہنگا پڑ رہا ہوں، 13,000 دہاڑی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی 4 کیسز اور پورا دن ضائع ہو جاتا ہے۔ جج مرید عباس نے کہا کہ 2 دسمبر کی تاریخ رکھ لیتے ہیں، ہفتے کے روز سماعت رکھ لیتا ہوں۔ ہفتے کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ چھٹی ہوتی ہے، ہر ہفتے سماعت نہیں رکھ سکتا کیونکہ باقی کیسز بھی دیکھنے ہیں۔ جس پر وکیل صفائی خالد یوسف نے کہا کہ سائفر کیس میں ہر منگل سماعت ہوتی ہے، اس کیس میں بھی ہم منگل کا دن رکھ لیں۔ عدالت نے وکیل صفائی کی عدم دستیابی کے باعث کیس کی سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی۔ دوسری طرف چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے اختیارات ریگولیٹ کرنے کا معاملہ سامنے آ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے معاملہ ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کو بھیجنے کی سفارش کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی عدم موجودگی میں انتظامی جج کے پاس بینچ تشکیل دینے کا اختیار نہیں۔ انتظامی جج ہنگامی نوعیت کے کیس کو بھی اسی دن سماعت کے لیے مقرر نہیں کر سکتا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ انتظامی جج کے پاس اہم نوعیت کا کیس بھی اگلے روز کے لیے مارک کرنے کا اختیار ہے۔ کیس مارک کرنے کے باوجود ایڈمنسٹریٹو جج سماعت کے لیے بینچ تشکیل نہیں دے سکتا۔ ایڈمنسٹریٹو جج محض چیف جسٹس کے فراہم کردہ اختیارات کے مطابق کیس مارک کر سکتا ہے۔ بادی النظر میں یہ پہلو درخواست گزار کو مشکل صورتحال میں ڈال دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظامی معاملات چلانے کا اختیار انتظامی کمیٹی کے پاس ہے۔ یہ معاملہ انتظامی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے تاکہ وہ اس پر کوئی فیصلہ کر سکیں۔ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے تحت معاملہ فل کورٹ کے سامنے بھی رکھا جا سکتا ہے۔